السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا بھائی سید نظامی بقائی ایک بار پھر آپ کے روبرو۔ بہت دن سے دل میں خواہش تھی کہ آپ سے کچھ ایسی بات کروں جو ایک اپنے دل کی آواز ہو اور وہ اپنے دل سے یوٹیوب اور اس ویڈیو کلپ کے ذریعے تمام مسلمانوں کے دل تک پہنچ سکے۔ آج 3 مئی ہے اور تقریباً اگر 22 مارچ سے جوڑا جائے تو آج 42 دن ہو گئے ہیں اور پوری دنیا، ہندوستان کیا بلکہ پوری دنیا کووڈ-19 جسے کرونا وائرس پینڈیمک کہا گیا ہے اس سے جوجھ رہی ہے۔ بے تحاشا لوگ مر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ احسان ہے پروردگار عالم کا کہ ہندوستان جہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ ہندوستان جنت نشان، یہاں ابھی اتنا برا حال نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ مغربی ملکوں کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، ویسٹرن کنٹریز کو، خاص طور سے جو سپر پاور تھی ہماری یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور جس انگلینڈ نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کری ہے، جس کی حکومت میں کبھی کہتے ہیں سورج نہیں غروب ہوتا تھا، آج اس انگلینڈ میں 26,000 کے اوپر سمجھ لیجیے آپ موتیں ہو چکی ہیں اس وائرس کی وجہ سے۔ ایک بات سمجھ میں یہ نہیں آتی ہے کہ اگر پوری دنیا، صرف ہم ہندوستان کے اگر مسلمانوں کی بات کریں تو ہندوستان میں 1,25,00,000 مسلمان ہیں جو گنتی میں ہیں، ورنہ جہاں تک میرا اندازہ ہے اس ملک میں کم سے کم 1,40,00,000 یا 1,45,00,000 کے آس پاس مسلمان ہیں، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ ملک جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں۔ سعودی عرب ہو، ایران ہو، عراق ہو، مشہد ہو، شام ہو، سیریا ہو، دمشق ہو، کوفہ ہو، اتنے ملک ہیں مسلمانوں کے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں کسی بھی فرقے سے اگر آدمی تعلق رکھتا ہو وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سر بسجود ضرور ہوتا ہے۔ آخر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اتنی دعائیں کری جا رہی ہیں پوری دنیا میں، اتنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان اپنی پیشانیوں کو جھکا کر کے، اس کے سامنے اپنی ناک کو رگڑ کر کے، اس کے سامنے گڑ گڑا کر کے، ہاتھ کو جوڑ کر کے، اس کے محبوب کا واسطہ دے کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ معافی مانگ رہا ہے، اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے دعا کر رہا ہے۔ لیکن آخر کیا بات ہے کہ جب بھی یہ وقت آتا ہے کہ آج ہندوستان کو یا دنیا کو کھول دیا جائے گا، کرفیو ختم کر دیا جائے گا، پتہ یہ چلتا ہے کہ پھر کرفیو لگ گیا، پھر 15 دن کا ایکسٹینشن ہو گیا۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ یقین مانیے گا کہ میں قریب ہم 4-5 دن پہلے بیٹھے ہوئے ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، تو ایک نظر سے بہت اچھا ایک آیت گزری قرآن مقدس کی، کہ وہ آیت یوں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اتنی پیاری آیت مجھے لگی کہ میں نے سوچا کہ آپ سے اس آیت کے اوپر ہی آپ سے گفتگو کری جائے، اور پھر یہ ایک حل نکالا جائے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ کیوں اتنا پریشان ہیں، ہم لوگوں کی دعائیں اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ اس آیت کا ایک عام ترجمہ کریں، اگر آپ جس بھی آپ قرآن مقدس کو لیں، کوئی بھی ترجمہ آپ اگر پڑھیں، اگر آپ اس کو، کیونکہ قرآن مقدس تو ایک ہے، عربی متن تو اللہ کا کلام ایک ہے، بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں جنہوں نے قرآن شریف کے ترجمے کیے ہیں، تو آپ کو جو بھی ترجمہ اچھا لگے آپ اپنے حساب سے اٹھا لیں، اور آپ اس آیت کریمہ کو وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اس کو آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ پاک کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم پر، یعنی اللہ پر، مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ پر، یہاں ہم سے مراد ہے اللہ فرما رہا ہے ہم پر مومنوں کی، غور کریے گا، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے، تو اللہ ہی تعالیٰ تو فرماتا ہے قرآن مقدس میں دوسری آیت میں کہ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا۔ ہم انسان جو ہیں، جو اس کے بندے ہیں، خالق کے جو بندے ہیں، ہم جو مخلوق ہیں، مخلوق میں بھی ہم انسان خالی،
ورنہ کوئی بھی انسان اور جن جو ہیں، ہم مخلوق جو انس اور جن ہیں وہی اپنے وعدے کو خلاف کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق جس کام کے لیے اللہ نے لگا دیا اس کو وہ کام کر رہی ہے۔ تو آخر یہ وجہ کیا ہے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟